سورۃ الطلاق ہے۔ سورۃ الطلاق اور عدت کے احکام اس سورت میں عورت کے لیے بیان کیے گئے۔ سورت کی پہلی آیت میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے حق میں نازل ہوئیں، جنہوں نے اپنی بیوی کو حیض کے دنوں میں طلاق دی تھی۔ نبی پاک نے انہیں حکم دیا کہ وہ رجوع کریں، پھر اگر طلاق دینا چاہیں تو پاکی کے زمانہ میں طلاق دیں۔ اس وجہ سے عورتوں سے مراد مدخول بہا عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے پاس گئیں اور وہ صغیرہ حاملہ اور عائسہ نہ ہوں، تو ان کا تذکرہ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اور اس صورت میں 3 طلاقیں 3 ہی طلاقیں ہوتی ہیں، جو اس زمانے میں بدمذہب لوگوں نے لوگوں کو زنا کی طرف دھکیلا ہوا ہے۔ یہ صورت اس کا مکمل رد کرتی ہے۔ کوئی بندہ ایک جملے میں اگر بیوی کو کہے کہ میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہوں، تو بعض لوگ بدمذہب کہتے ہیں کہ جی 1 طلاق ہوئی ہے، اب لفظ 3 کا بولا اور طلاق 1 کیسی ہوئی؟ 3 طلاقوں کے لیے ایک وقت میں 3 کا جملہ بولنا امت کا اس پر اجماع ہے، اور صحابہ کرام اور چاروں ائمہ کا اس پر اجماع ہے کہ 3 طلاقوں کا لفظ بولنے سے 3 طلاقیں ہی واقع ہوتی۔ حضرت رکانہ جو نبی پاک کی خدمت میں آئے، حضرت رکانہ کے پوتے نے یہ حدیث بیان کی کہ میرے دادا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ حضور کی خدمت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اس طرح اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، اور کہا میں نے 3 تو دے دی مگر نیت 1 کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نیت 1 ہی کی تھی، تو سرکار اعظم نے فرمایا رجوع کر لو۔ رکانہ نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ اگر ہم اس حدیث پر غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ حضرت رکانہ کے طلاق کے الفاظ حدیث شریف میں یوں ہیں، انت طالقن طالقن طالقن، یوں طلاق دی تو حضور نے رجوع کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کو حضور نے منع فرما دیا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں نہ دے، تو صحابہ کرام کی عادت تھی کہ الا ماشاء اللہ 3 طلاقیں نہیں دیتے، اور طلاق کے کلمات یہ ہوتے انت طالقن طالقن طالقن، یعنی وہ 1 ہی طلاق دیتے، 2 سے اس کا تکرار کرتے۔ یہ بات غور طلب ہے، وہ طلاق 1 دیتے، 2 سے اس کا تکرار کرتے، پھر 1 طلاق بنتی۔ تو کوئی اگر یہ کہے کہ میں 3 طلاقیں بیوی کو دیتا ہوں اور پھر کہے کہ میں نے 1 طلاق دی ہے، تو شریعت اسے نہیں مانے گی۔ اور سورۃ الطلاق کے اندر حضرت عمر فاروق کا دور آیا، طلاق کی کثرت ہو گئی، لوگ مندرجہ حدیث کی آڑ میں 3 طلاقیں دینے کے بعد بہانے تلاش کرتے۔ حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے جہاں تمہیں گنجائش دی تھی 1 مرتبہ طلاق اور 2 اس کے مقابلے میں تکرار کی گنجائش، ہم اسے ناجائز فائدہ اٹھانے کی وجہ سے ختم کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے یہ قانون بنا دیا، اب کسی کی بات نہیں مانی جائے گی کہ کوئی بندہ ایک جملے میں 3 طلاقیں دے اور کہے کہ میں نے 1 طلاق دی ہے، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اس کا یہ جملہ نہیں مانا جائے گا۔ صحابہ نے اس بات پہ اجماع ظاہر کیا کہ جو بندہ یہ جملہ بولے کہ میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہوں، تو فرمایا اب صحابہ کی شریعت، محمد مصطفیٰ کے صحابہ کی شریعت یہ ہے کہ 3 طلاقوں سے 3 طلاقیں ہی واقع ہوگی۔ تو اس پر بہت ساری بات علماء نے کی ہے۔ اس صورت کا موضوع ان احکام شریعت کا بیان کرنا جو کہ ایک گھرانے میں قیام کے دوران پیش آتے ہیں، اور ان احکام کا بیان کرنا جو زوجین کے الگ ہونے پر پیش آئے۔ اس صورت کے شروع میں سنت طلاق کے احکام اور عدت کا تذکرہ، اور عدت کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، شوہر کے گھر سے عدت پوری کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر کوئی فسق ظاہر ہو تو نکالنا بہتر ہے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ بعض لوگ جب ان کی بیویاں موجود ہوتی ہیں اور خاوند فوت ہو جاتے ہیں تو اس کی عدت کے معاملے میں اس صورت میں ایک حکم دیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ وہاں وہ رہ نہیں سکتی، ماں باپ کے گھر آ جائے، تو اس صورت کے اندر ایک حکم دیا گیا کہ جہاں جس کا خاوند فوت ہوا ہے
وہ عورت اسی گھر کے اندر ہی عدت گزارے گی۔ اگر ہاں اس کو نکال دیا جائے یا ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ اس کا رہنا مشکل ہو جائے تو پھر وہ ماں باپ کے گھر جا کے اپنی عدت 4 ماہ 10 دن جو خاوند کے فوت ہونے کے بعد عورت کو گزارنے پڑتے ہیں وہ گزارے گی۔ تو یہ احکام اس صورت کے اندر بیان ہوئے۔ صورت کا اختتام اللہ کے احکام کی مخالفت کرنے پر سخت عذاب سے ڈراوے کے طور پر دیا گیا اور اللہ کی براہین اور دلائل کو واضح کیا گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سورہ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس خلاصہ کو ذہن نشین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔